بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین کی شہید کرنے والی عورت کا واقعہ۔ جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے، اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے۔ اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشکورہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی آواز دی۔ حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، مجھے تماچے لگائے گئے ہیں، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا، میرے سامنے اس وقت مدینہ میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کل اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا، مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجیے آپ جلدی دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا، اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، اور بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کرتے الٹی کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کی کانچ یہ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ قاتل حسین رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں۔ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولا حسین بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واقف موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام حسین نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو کس نے زہر دیا؟ اس لیے کہ سید صابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ بے شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلانا قاتل ہے، سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب نہیں نظر آ رہا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسین نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرایا۔ حسین، جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہیں،
حسین مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تب فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث، معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا، جب میرے حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کو محل میں دیکھ جائیں جس سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ ہرا کس کا اور لال کس کا ہے؟ کہا، لال تو حسین رضی اللہ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا، رضوان یہ تو بتا، حسن کا ہرا کیوں، حسین کا لال کیوں؟ رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت، رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ جہاں ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے، اسے جب جب یاد کیا جاتا ہے تو جنت بھی روتا ہے۔ رضوان جنت کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبریل آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام فروا تھا۔ فرما قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بیوگی، کیسی بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ جب سب لوگ چلے گئے، کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا۔ فروا تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا۔ فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہوگا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وصیت کی، کہا، حسین، صبر سے کام لینا۔ میری تمنا ہے جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق 19 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور آنتوں کے ٹکڑے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز تدفین کے لیے جنازہ اٹھائے گا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا، میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی لاشیں پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہا۔ انسان کا دشمن بھی احترام کرتا ہے مرے ہوئے انسان کا۔ یہ کیسا ظلم، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلواروں سے جنازے کو روک لیا، جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں، بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جنازہ حسین پر
تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے۔ حسن کو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مرے انہوں نے حسن کی لاشی پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا اور حسن کے کفن سے خون کے پھوارے نکل پڑے، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں بلکہ ایک اور کفن دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون کا پھوارا نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مروں اور مروان آڑ آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ اس بات پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔